ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ آخر کار تانیہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی۔ جنید اس کی حرکتوں سے تنگ آ کے اسے ڈائیورس دے دے گا اور تانیہ کو لگے گا کہ شاید یہ اس کی جیت ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آگے چل کے وہ اسی بات پر کتنا پچھتانے والی ہے۔ اور تانیہ کی ماں جو یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی زندگی میں ہی اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ کس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی اصل خوشیوں کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبا رہی ہے۔ اب تانیہ کی ماں کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور تانیہ کا باپ اپنا وہ گھر اور کاروبار سے تمام شیئرز واپس لے لے گا۔ تانیہ تو بہت ہرٹ ہوگی اور اپنے باپ سے پوچھے گی کہ آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ بھائی تمہاری شادی تو اتنے بڑے خاندان میں ہوئی ہے اور پھر وہ ہیں بھی تمہاری سگی خالہ، تو تمہیں ان سب چیزوں کی بھلا کیا ضرورت، اس لیے یہ سب چیزیں میں اپنے دوسرے بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور میں ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا مستقبل تو پہلے سے ہی محفوظ ہے۔ اب تانیہ اپنے باپ کو بتا بھی نہیں سکے گی کہ میں نے تو اپنے شوہر سے ڈائیورس لے لی ہے اور اب وہ میرا سسرال نہیں ہے۔ اور پھر تانیہ اس بات سے بھی ڈرتی ہے کہ اس کا باپ اسے یہی طعنہ دے گا کہ آخر کار تم بھی اپنی ماں کی جیسی ہی نکلی نا۔ اب تانیہ کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے پاس تو رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، تو آخر روتے ہوئے نگار بیگم کے پاس ہی پہنچ جائے گی اور رو رو کر انہیں کہے گی کہ میں تو جنید سے ڈائیورس لینا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں وہ میرے سے اتنا بدگمان کیوں ہو گئے کہ مجھے زبردستی اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب حالانکہ نگار نے بھی تانیہ کی شادی جنید کے ساتھ اسی دولت کی وجہ سے کی تھی، بہرحال پھر بھی اسے تھوڑا ترس آ جائے گا اور وہ اسے کہے گی کہ ٹھیک ہے، جنید سے تو اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چلو میں تمہاری خالہ تو ہوں، تمہیں کچھ دن اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں، لیکن کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد تمہارے لیے کوئی بہتر رشتہ دیکھ کر تمہیں رخصت کر دوں تاکہ دردانہ کی روح کو بھی سکون آ جائے۔ اب دوسری طرف زاویار بھی نایاب کی حرکتوں سے بہت عاجز آ چکا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر نایاب اتنی ضدی کیوں ہے کہ اسے اپنی ضد میری عزت سے بھی زیادہ اہم لگتی ہے۔ زاویار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کہ تم نیکسٹ ایئر ایگزام دے دینا، لیکن نایاب نے اپنی ضد کی اور اسی سال ایگزام دیے۔ اب اس کا خمیازہ تو زاویار کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سارے سوشل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو چکی ہے کہ زاویار کی وائف 7th منتھ میں ایگزام دینے آئی اور وہاں پر اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس لیے زاویار تو در نایاب کو اس کے بھائی کے گھر ہی بھیج دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ڈائیورس کے پیپر بھی آپ کو جلد مل جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ان دونوں کی ڈائیورس نہیں ہو سکتی۔ تو زاویار سوچ چکا ہے کہ جیسے ہی نایاب کی ڈیلیوری ہوگی میں اس کو ڈائیورس پیپر بھیج دوں گا۔ ویسے بھی زاویار نے جب سے در نایاب کی بھابھی کی باتیں سنی ہیں اسے تو اب یقین آ چلا ہے کہ در نایاب جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، یقیناً وہ اس رشتے میں محض کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہی جڑی ہے، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہیں ٹکی رہتی ہے، گھر چھوڑ کے جاتی نہیں۔ اب دوسری طرف بھابھی کو جب پتہ چلتا ہے کہ زاویار نایاب کو چھوڑنے والا ہے اور یہ مستقل اب یہاں واپس آ گئی ہے، تو وہ پھر سے وہی پرانی والی بھابھی بن جاتی ہیں، سارے گھر کے کام در نایاب پر ڈال دیتی ہیں، یہ بھی نہیں سوچتی کہ در نایاب کی حالت کیا ہے۔ اور در نایاب تو ہمیشہ سے ہی ہر ظلم و ستم کو چپ کر کے برداشت کرنے والی لڑکی ہے، اس لیے وہ اس بار بھی اپنی بھابھی کے کسی ظلم و ستم پہ آواز نہیں اٹھاتی، بلکہ ان کے حکم پر گھر کے تمام کام چپ چاپ سنبھال لیتی ہے۔ اب دوسری طرف چونکہ غضنفر اپنی ماں سے تمام دولت جائیداد اپنے نام کروا چکا ہے تو دادی کی حیثیت بھی گھر میں صفر ہو کے رہ گئی ہے، کوئی ان کی بات سنتا ہی نہیں۔ ایک صرف جنید ہے جسے واقع ہی دادی کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، تو دادی بھی جنید سے ہی اپنے دل کی تمام باتیں کرتی ہیں، اسی لیے اسے کہہ دیتی ہیں کہ نایاب کے ساتھ اس گھر میں بہت ناانصافی ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے، جبکہ نایاب بہت ہی معصوم بچی ہے، اسے تو اپنے حق میں آواز تک اٹھانی نہیں آتی، چپ چاپ سارے ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے۔ تو جنید اپنی دادی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ دادی آپ 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے خود نایاب کی معصومیت پر 100% یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی اب ان کی طرفداری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں
کہ اگر میں نایاب بھابھی کے حق میں بولتا ہوں تو یہ لوگ میری اور نایاب بھابھی کی کردار کشی کرنے لگتے ہیں۔ اب آخر کار در نایاب کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن در نایاب بہت خوف زدہ ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی زاویار یا اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اسے 100% پتہ ہے کہ جب زاویار کو بچے کی پیدائش کا پتہ چلے گا تو نہ صرف وہ بچہ مجھ سے چھین لے گا بلکہ مجھے طلاق بھی دے دے گا۔ اور در نایاب کو تو زاویار سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا سوائے اس کی محبت کے۔ در نایاب کو کبھی بھی زاویار کے گھر اور دولت میں دلچسپی ہی نہیں رہی، تو اب بھی وہ محض یہ چاہتی ہے کہ زاویار کا نام کم سے کم ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ جڑا رہے، اور اپنی اولاد کو تو وہ خود سے دور کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر واقعی ہی کوئی اس کا اپنا رشتہ ہے تو وہ یہی بچہ ہے۔ لیکن بھابھی ہیں کہ وہ دن رات اپنے شوہر کے کان بھرنے میں لگی رہیں گی کہ پہلے صرف در نایاب کا خرچہ تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زاویار کے بچے کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے بچوں کے اور گھر کے اتنے اخراجات ہیں کہ ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ زاویار کو جا کے بتا دیں کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے، تاکہ کم سے کم وہ اپنے بچے کے اخراجات تو خود افورڈ کرے، اور جب وہ اپنے بچے کے لیے خرچہ بھیجے گا تو ہم تھوڑا بہت اس میں سے نایاب اور اس کے بچے کو دے دیا کریں گے، باقی سب ہمارے ہی کام آ سکے گا، ہمارے تو حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ بچے کا سن کے وہ اتنا خوش ہو جائے کہ در نایاب کے نام کوئی چھوٹا موٹا گھر ہی لگا دے۔ اب اتفاق سے در نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کی یہ گفتگو سن لے گی تو رو رو کے اپنے بھائی سے منت سماجت کرے گی کہ زاویار کو اس بچے کے بارے میں نہ بتائیں، مجھے اسے کوئی گھر کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مجھ سے چھین نہ لے، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ لوگوں نے زاویار کو بتایا تو میں یہاں پہ بھی نہیں رہوں گی، میں اپنے بچے کو لے کر کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں کروں گی۔ اب نایاب کو یوں روتے دیکھ کر بھائی کو تو اس پہ تھوڑا سا ترس آ جاتا ہے، لیکن بھابھی کو ذرا ترس نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اب نایاب کو اور اس کے بچے کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اسے تو لگتا ہے کہ نایاب اور اس کا بچہ میرے بچوں کا حق کھا رہے ہیں، اس لیے بھابھی چپ چاپ زاویار سے رابطہ کریں گی اور اسے اس کے بچے کے بارے میں بھی بتائیں گی، بلکہ ساتھ ہی اس کے بچے کی تصویر بھی اسے دکھائیں گی، اور تصویر دیکھتے ہی زاویار تو اپنی اولاد کے لیے تڑپ اٹھے گا، اس لیے زاویار اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہے گا، ہاں البتہ نایاب کو میں طلاق دے دوں گا اور اس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اسے مل جائے گا۔ لیکن جب جنید کو زاویار کی اس بات کا پتہ چلے گا تو اسے تو بہت زیادہ افسوس ہوگا اپنے بھائی کی سوچ پر کہ نایاب بھابھی کو اتنی تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جنید تو یہی سمجھتا تھا کہ اگر زاویار بھائی نے تمام گھر والوں کے خلاف جا کر ایک غریب لڑکی سے شادی کی ہے تو شاید یہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جنید کو کیا پتا کہ زاویار کو تو اب نایاب سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اتنی نفرت کہ اب انسانیت کے ناطے بھی اس سے کوئی ہمدردی نہیں رہی۔ لیکن جنید سوچ لیتا ہے کہ میں اب چپ نہیں بیٹھوں گا، میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی زاویار بھائی کو اتنا ظلم کرنے دوں گا۔ اس لیے جنید نایاب کو یہ یقین دلانے کہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں، نایاب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور نایاب کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ زاویار اب کیا سوچے بیٹھا ہے، اس لیے وہ رو رو کے جنید سے ہی مدد مانگتی ہے کہ پلیز میری مدد کریں، میری تو دادی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اب یہی بچہ ہے جو میرا آخری سہارا ہے اور میرا اپنا ہے، میں اسے کسی طرح سے بھی خود سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا آگے چل کے زاویار نایاب کو طلاق دے دے گا اور پھر جنید ہی اس نایاب کا ہاتھ تھام لے گا اور ہمیشہ ہنسی خوشی رہیں گے، یا پھر زاویار کو نایاب کی سچائی کا یقین آ جائے گا اور وہ اسے طلاق دینے سے گریز کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔